ماہ رجب آ گیا ہے، وہ مہینہ جس میں صرف 6 نوافل انسان کی برسوں کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رزق بند ہے، دل بے چین ہے، تو رجب کے یہ 6 نوافل آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ سن لیجئے، رجب کے مہینے میں ادا کیے جانے والے یہ 6 نوافل اللہ کے دربار میں ایسی قبولیت پاتے ہیں کہ قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رجب کے یہ 6 نوافل بد نصیبی کے تالے توڑ کر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ یہ عام نوافل نہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو ٹوٹے نصیبوں کو جوڑ دیتے ہیں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ ماہ رجب میں اگر یہ 6 نوافل پڑھ لیے جائیں تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قسمت کی لکیر بدلنی ہو، پریشانیاں ختم کرنی ہو تو رجب کے یہ 6 نوافل مت چھوڑیں۔ آج رجب کا بابرکت مہینہ ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ 6 نوافل جو بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتے ہیں۔ رجب اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر عام دنوں کے نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف سچی توبہ کی توجہ کے ساتھ رجوع کیا جائے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں پڑھے جانے والے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رجب المجرب میں 6 رکعت نوافل ادا کرنا ایک نہایت مؤثر عبادت سمجھی جاتی ہے۔ یہ نوافل 2 رکعت کر کے خالص نیت اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ ہر رکعت میں اللہ کی بڑائی، عاجزی اور اپنی حاجت کا احساس دل میں تازہ رکھا جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجات مانگی جائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ رجب میں سچے دل، مکمل یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ممکن ہے کہ حاجت فوراً پوری ہو جائے یا کسی بہتر شکل میں عطا کر دی جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔ ماہ رجب المرجب کے اس عظیم الشان مہینے میں بس یہ 6 رکعت نوافل پڑھ لیجئے اور اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً پوری کروا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہم گنہگاروں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رجب کے بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ ہم سب ماہ رجب کی برکتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ کے ہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ اتنی برکت و فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور دکھاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پریشان بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، بس یہ کہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کیا جائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ ماہ رجب کا بادشاہ عمل ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا یہ عمل ایک بہترین تحفہ ہے اور آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا عمل ہے۔ پیارے ناظرین، اس نماز کے ساتھ مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ اس کے کرنے سے 3 بڑی سے بڑی حاجات بندہ اپنے رب تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو دیکھنے والا اس عمل کو کرنے کا موقع غلطی سے بھی نہ گوائے اور جلد از جلد اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور ناممکن حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں اچانک سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 6 رکعت نوافل نماز ماہ رجب کے مہینے کی ایک خاص نماز ہے۔ اس بابرکت عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت سے معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب کا سب سے خاص وظیفہ شیئر کریں گے۔ یہ صرف ایک عمل یا وظیفہ نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی چابی ہے۔ ماہ رجب کے بابرکت مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنے دیدار سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب میں ہی 5 وقت کی نماز کا تحفہ بھی عطا کیا۔ اس لیے ماہ رجب کے مہینے کا نماز کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا ہی عمل ہے۔ اس عمل سے انسان کی زندگی دنوں میں بدل جائے گی۔ انسان اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ نماز کا بابرکت عمل حیرت انگیز نتائج رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا، ان کا تجربہ رہا ہے کہ اس بابرکت عمل کی وجہ سے وہ چیز بھی انسان کو میسر ہو جاتی ہے جو ہمیں بہت ہی مشکل نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس کی ذات کے لیے سب چیز بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ اس بابرکت عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی 3 ناممکن حاجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس عمل کی بدولت آپ کو رزق، دولت، پیسہ اور قرضے سے جلد از جلد خلاصی ہوگی۔ اس کی بدولت آپ بہت سے مسائل سے اپنے آپ کو چھڑوا سکیں گے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی 3 حاجات اس نماز کو پڑھنے کے بعد پوری کروا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور ناممکن کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے عاملین یہ عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، جو کہ بفضل خدا پوری ہوتی ہے۔ 6 نوافل کا یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر اللہ سے حکومت مانگو گے تو اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد کا حصول، رزق میں اضافہ، معاشرے میں عزت و احترام، شہرت، تعلیمی میدان میں کامیابی، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والا یہ عمل ہے۔ جو شخص مرد یا عورت یہ عمل کرتا ہے، اس کی اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جب ایک فقیر شخص اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل لیتا ہے اور فکر و فاقے سے نجات حاصل کر لیتا ہے، معاشرے میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے، اور اتنا مال و دولت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عیش و عشرت اور آرام سے گھر بیٹھے اپنی زندگی پرسکون انداز میں بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نیک صالحہ اور فرما بردار بیوی اللہ اسے عطا فرماتا ہے، جو اس کے لیے نیک اور فرما بردار اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو سوچئے کہ کس طرح سے اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنی غربت، مفلسی اور لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، نہ خود اپنی زندگی بدلتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھے وسائل مہیا کر پاتا ہے، تو سوچئے کہ وہ خود اور اس کی اولادیں کس طرح سے ظلمت کے اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ماہ رجب میں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی سنوار لیں۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس عمل کی مدت 90 دن کی ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے، یعنی اگر آپ اس عمل کو ماہ رجب میں شروع کریں گے تو شعبان، رمضان یا پھر شوال کے مہینے میں ختم ہوگا۔ یہ بابرکت عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ کون سی 3 حاجات ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کا سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ جان لیجئے کہ یہ 6 رکعت نفل نماز
آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت، پھر 2 اور اس کے بعد پھر 2۔ اس طرح سے 2 کر کے 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے، چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھ لیجئے، اور پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس طرح آپ یہ 2 رکعت نفل نماز مکمل کریں گے۔ اب اسی طرح جب اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں تو یہی نیت کر کے ترتیب کے ساتھ دوسری 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں گے، اور اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی نیت کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل پھر ادا کر لینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور پھر اپنی ان 3 حاجات کا تصور کیجئے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ انہیں 3 حاجات کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے مانگیں کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک پورے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے گا۔ کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، یوں سمجھ لینا کہ جیسے آپ مراقبے کی حالت میں ہیں، آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان 3 حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس طرح جیسے جیسے آپ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق اور دولت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات جلد از جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس نماز یعنی صلاۃ الحاجات کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہو تو یہ نماز پڑھیے۔ جب سجدہ میں سر جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ نماز کسی خاص مقصد کے لیے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ صلاۃ الحاجات کی نماز سے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجات کی نماز معمولی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجات پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ صلاۃ الحاجات کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اس نماز کے ذریعے قبول کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ جب انسان اپنے غم، پریشانی یا حاجات کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی حاجت کی دعا کرنا بہت مفید ہے۔
انسان کو چاہیے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی پاکیزہ صفات اور اس کی عظمت کو یاد کرے اور دل سے دعا کرے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ 90 دنوں تک کرنا ہے۔ اب بہت سی خواتین یہ سوال کریں گی کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں یہ نماز کیسے ادا کریں گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حیض سے ہوں تو یہ عمل بند کر دیں، اور جب پاک ہو جائیں تو جتنا عمل آپ نے کیا تھا اس کو یاد رکھتے ہوئے آگے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس طرح عورتیں بھی 90 دن اس بابرکت عمل کو مکمل کریں گی اور اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ یہ بابرکت عمل ماہ رجب میں شروع ہو رہا ہے، تو اس عمل کے دوران ماہ رمضان بھی آئے گا، تو ماہ رمضان میں بھی یہ عمل تراویح کی نماز سے پہلے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق اور دولت کی بارش کر دے گا، اور آپ کے گھر کو اتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، آپ کو تمام شیطانی وار، جادو جنات اور آسیب سے محفوظ کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، اس بابرکت ماہ رجب کے صدقے ہم سے ہونے والی ان 6 نوافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری زندگیوں میں جتنی بد نصیبی، رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، سب کو اپنی رحمت سے خوش نصیبی اور آسانی اور سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، جو دروازے بند دکھائی دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، اور جو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں انہیں پھر سے زندہ فرما۔ اے مالک، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے نصیب میں روشنی، اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور یقین عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اس ماہ رجب کی رحمتیں، شعبان کی مغفرت اور رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قرب، اپنی رضا اور اپنی خاص رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔